ہم دیکھ رہے تھے کہ سیدنا حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اسلام قبول کرنے سے مسلمان کو کافی اسٹرینتھ ملی، لیکن دا ورڈ واز کمنگ آؤٹ، تو لوگوں کے اندر ایک قریش کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہماری مونوپلی کو اور ہمارے دین کو اور ہمارے ویوز کو، ہمارے بلیفس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس میں کہیں جیلسی تھی، کہیں پر کوئی اور ریزن تھی۔ اچھا، جب ایسا ہوا تو قریش نے سب نے مل کے ابو ولید عتبہ بن ربیعہ کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ایک آفر دی۔ اس نے کہا کہ بھتیجے، میں تمہارے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں، اگر تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ تم پیسہ چاہتے ہو تو ہم سب مل کے تمہیں اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے مالدار شخص بن جاؤ گے، اور اگر تمہیں بادشاہ چاہیے تو ہم سب مل کے تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کسی سے شادی کرنی ہے تو ہم سب سے اعلیٰ حسب نسب والی خاتون سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں جنون ہو گیا ہے، یہ کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کروا دیتے ہیں۔ تو یہ آفر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ اب سوچیں کہ ہم تو سن کے امیون ہو گئے، ہمیں تو چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی، لیکن ایک انسان، اللہ کے نبی جو حق کا پیغام لے کے اٹھے ہیں اور کتنی سیریس میسج دے رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں، جادو ہو گیا۔ مطلب کتنا عجیب لگتا ہے نا، ریئلی اٹس ریئلی ہارٹ بریکنگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ کتنا اچھا نا، ہم لوگ کتنی ڈیبیٹس کرتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، جب دعوت کی بات ہوتی ہے بدتمیزی بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات ہی نہیں کی، قرآن کی آیات پڑھی، سورہ فصلت کی، حامیم تنزیل من رب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحیم اور رحمان رب کی طرف سے نازل کردہ قرآن، اور ایسے پڑھتے گئے، اور ابو ولید کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو اس طرح سے مانتے نہیں تھے، لیکن عربی زبان ان کو اثر کرتی تھی، ان کو سمجھ آتی تھی، فصیح اور بلیغ لوگ تھے، وہ کلام کو پہچانتے تھے کہ یہ کسی جادوگر کا کلام کم از کم نہیں ہے، یہ نہ کوئی شاعری ہے، اٹس ریئلی سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اچھا، پھر جب وہ آیات پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس پر وہ گیا واپس ابو ولید، اور لوگوں نے تو کہا کہ یہ تو جو چہرہ لے کے گیا تھا یہ تو اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا، اس کے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات ہے کہ اگر یہ ہم ہی میں سے ہے نا، تو اگر یہ غالب آ جاتا ہے تو اس کی عزت میں ہماری عزت ہے، اور اگر اس کو کوئی باہر کے لوگ آ کے مار جاتے ہیں تو ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا، تو ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں نا۔ لیکن ابو ولید کی یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے مزید کچھ لوگ تیار کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ اب وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے جا کے یہی آفر کی، سیم، شادی کرنی ہے، دولت چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، لیکن ساتھ انہوں نے جیسے قرآن کے اندر آیات میں بھی مینشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارے لیے، کیونکہ اٹ واز اے ڈیزرٹ، صحرا تھا، ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کر دو، اور ہمارے لیے یہ صفا پہاڑ یا آس پاس کے پہاڑ ہٹا کے یہاں پر کھجوروں انگوروں کے باغات چلا دو، یعنی یہاں پہ باغات آ جائیں، اور پھر صفا اور مروہ کو سونے کا بنا دو، اور آسمان کے ٹکڑے ہم پہ گرا دو، یا پھر آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ، اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ کوئی کتاب لے ہمارے سامنے جس کو ہم دیکھیں کہ وہ اچھا آپ سیڑھی پہ چڑھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کتاب آ رہی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یا پھر فرشتوں کو ہم بالکل اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو یعنی کسی بھی صورت میں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنی ساری باتیں انہوں نے کر دی، یہ کر دو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی بالکل پیشنس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد نضر بن حارث کا بھی معاملہ یہی تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ نوجوان تھا، جب جوانی میں تھا تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا رہا تھا، اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ کتنا یہ صالح تھا، اس کی شہرت اچھی تھی، اب اس نے ایک ایسی بات کی جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو بس اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ لیکن یہ بہرحال نضر بن حارث کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ سمجھدار تھا، لیکن بہرحال بغض اور حسد کا شکار ہو گیا اور اسلام قبول نہ کر سکا، اور اس نے کہا کہ اچھا چلو یہ قرآن ہے نا، کلام ہے، لوگوں پہ اثر کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے پہ کوئی رستم سہراب کی کہانیاں، شاہ فارس کی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، تو کس سے کہانیاں قرآن بھی نعوذ باللہ، تو ہم بھی کس سے کہانیاں سنا دیتے ہیں۔
اچھا قرآن کے مقابلے پہ یہ لے. پھر مزید اور کیا ٹیکٹکس کر رہے تھے, یہود کے پاس پہنچ گئے, جو یثرب کے یہود تھے ان کے پاس چلے گئے کہ اچھا ایسے محمد تو کہہ رہے ہیں تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 کوشچن ان سے پوچھیں, ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھیں جو کسی غار میں جا کے چھپ گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے, اور وہ شخص وہ بادشاہ جس کو اللہ نے مشرق مغرب کی حکومت دی تھی, یا پھر روح کے بارے میں. اگر وہ جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں, اور اگر وہ نہ دے سکیں تو سمجھیں کہ بس کوئی اور معاملہ ہے, سم تھنگ فیک. تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا, لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وہی روکی رکھی, جس پہ لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد کا شیطان نعوذ باللہ کہ ان سے ناراض ہو گیا یا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی, آیات نازل کی, ما ودعک ربک وما قلی, نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. پھر آیات نازل ہوئی ذوالقرنین اور اصحاب الکہف اور روح کے بارے میں آیات, لیکن سٹل اب ان کو تھا کہ یہ نبی ہی یہ بات جانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. اللہ قد صلی علیہ كم ساق مكرمة إلي المجد والعليا لدي